انا آتینا کل کوثر، صلوات پڑھے محمد والے۔ عزاداران امام، شب شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام، ہمارے 7ویں امام باب الحوائج باب المراد کی شب شہادت کی مجلس اہل بیت چینل لندن سے لائیو ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز بڑے مشہور سورہ، ریکمنڈڈ سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا، اس لیے کہ ہر امام کی جو آمد ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتے ہیں۔ پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے وہ مولا حسن علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد سے ہر امام کی جو ولادت ہوئی، جو دنیا میں آئے، وہ اللہ کے رسول کا یہ سورہ جو مظلوم بی بی زہرا سے منسوب ہے، جو اللہ کا وعدہ تھا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو یہ کوثر کی تفسیر بن کر ہر امام دنیا میں آیا۔ آج اس امام کی شہادت کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ 45 منٹ کی مجلس ہے، 45 منٹس کی۔ امام کی زندگی کے کچھ حالات پیش کروں گا جو عام طور پہ نہیں پڑھے جاتے۔ 45 منٹس میں مصائب بھی ہیں اور حالات امام موسی کاظم علیہ السلام بھی ہیں۔ 2 یا 3 اس میں پیغامات ہیں۔ پوری زندگی ایک حجت ہے ہمارے لیے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کم از کم 5 مجلسیں چاہیے امام کی زندگی کے یہ حالات کے، اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج 2 یا 3 جو امپورٹنٹ امام کے ارشادات ہیں، امام کی زندگی سے ہم کیا لینا۔ آج کی رات بہت بڑی غم کی رات ہے، بہت بڑی غم، اس امام کی شہادت کہ جس کے بارے میں میر انیس کا ایک مصرع ہے مرثیے کا، کہ جس کی جوانی اور پیری قید خانے میں گزر گئی۔ جوانی اور پیری یعنی بزرگی، ضعیفی قید خانے میں گزر گئی۔ یہ سلسلہ امامت کا پہلا باب الحوائج ہے، خاندان اہل بیت کا دوسرا باب الحوائج ہے۔ پہلے باب الحوائج مولا عباس ہے، خاندان اہل بیت کے، اور سلسلہ امامت میں ہر امام باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کا مطلب حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے۔ کاظمین میں جب آپ جائیں گے، 2 امام وہاں موجود ہیں، 2 گولڈن ٹومز ہیں وہاں پہ۔ پہلی جو گولڈن ٹوم ہے وہ میرے امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہے، اور جو دوسری گولڈن ٹوم ہے، سونے کی جو گنبد ہے، وہ ہمارے امام محمد تقی جواد، گرینڈ سن آف امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، 8ویں امام کے فرزند، جو ینگسٹ امام ہے سلسلہ امامت میں، جو سب سے زیادہ ینگسٹ امام ہے، 25 سال کے، وہ 9ویں امام ہے۔ اس کے بعد ہمارے 11th امام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، 28 ایئرس یا 29 ایئرس۔ اس کے بعد ہمارے 10th امام ہیں جو صرف 40 ایئرس میں شہید ہو۔ اور اس امام کی ولادت 128 ہجری، 128 ہجری میں اب واہ ایک جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو مدینہ منورہ اور مکے کے بیچ میں ہے۔ میں نے شاید کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے سارے معصومین، 13 معصومین، اللہ کے رسول اور شہزادی سے لے کے 11ویں امام تک، سارے معصومین کی جو پلیس آف برتھ ہے، دیکھیں میں ہسٹری بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو پتا چل رہا کہ جس امام کی میں شہادت پڑھ رہا اس کے بارے میں تو بول 13 معصومین کی جو پلیس آف برتھ ہے وہ یا مکہ ہے یا مدینہ منورہ ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، یا ان بٹوین مکہ اینڈ مدینہ جیسا یہ ایک جگہ ہے۔ اب واہ، یہ وہی جگہ ہے دوستو کہ اللہ کے رسول ہمارے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مادر گرامی ہے بی بی آمنہ، جب آپ اپنے شوہر جناب عبداللہ کی زیارت کے لیے آئی تھی اللہ کے رسول کو لے کر، جب سرکار 4 یا 5 سال کا سن یا 6 برس کا سن تھا، 6 ایئرس اولڈ بوائے تھے، کنیز کے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے اپنے بابا جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کی زیارت کو جب مدینہ منورہ آئی تھی، آپ کی گریو
ان بٹوین مسجد نبوی ہے جنت البقیع، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کر کے روشن کر دے وہاں پہ۔ تو اپنے شوہر کی زیارت کو آئیے، قبر کی، گریو کی۔ وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھی مکہ، راستے میں یہی ابواہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی، طبیعت خراب ہوئی اور وہیں آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ آج بھی ابواہ میں ایک ماؤنٹین ہے، اس میں بی بی آمنہ کی گریو موجود ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن جس انداز سے اس ملک میں گریوز رہتی ہیں اسی انداز سے وہاں پہ، لیکن آج بھی بی بی آمنہ کی گریو وہاں موجود۔ تو ابواہ میں چھٹے امام موجود تھے، اور آپ کی ساتویں امام کی والدہ کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے، ماں کا نام حمیدہ خاتون ہے۔ آپ کے بابا ہمارے سکسٹ امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ساتویں، تو بس ایک ہلکا سا سکیچ میں نے کھینچا کہ آپ کی والدہ کون ہے، والد تو سب جانتے ہیں، اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 7 صفر، 7 صفر ہے، اور ڈیٹ آف شہادت جو ہے وہ 25 رجب ہے، 25 رجب، یعنی کل کی تاریخ۔ آج شب شہادت۔ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ڈیٹ آف شہادت، پلیس آف شہادت بغداد ہے۔ آپ کو بغداد میں شہید کیا گیا زہر سے، اس ظالم، اس وقت کا جو بنی عباس کا ظالم حاکم تھا ہارون رشید، اس نے زہر دیا تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے پوری ایک ہسٹری، ایک سکیچ بتایا کہ امام کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، پلیس آف برتھ کیا ہے، ڈیٹ آف شہادت کیا ہے، پلیس آف شہادت کیا ہے۔ آپ کے امام کی والدہ کون ہے، بابا تو سب جانتے ہیں کہ چھٹے امام۔ اب امام کی زندگی، ابوا میں تو آپ پیدا ہوئے، ساتویں امام اس امام کا نام ہے کہ جو سب سے زیادہ قید میں رہا۔ ہارون رشید وہ پیریڈ ہے کہ جس کو بنی عباس کا گولڈن ایرا پیریڈ کہتے ہیں، کہ ہر طرف بنی عباس کی حکومت تھی، اور ہارون رشید یہ وہ ظالم ہے کہ منصور دوانخی جو چھٹے امام کا قاتل تھا، اس نے بغداد کی تعمیر کی تھی۔ بغداد شہر جو آج ہے، جو سٹی آف بغداد ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور مولا کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ اس کا جو فاؤنڈیشن رکھا گیا یہ منصور دوانخی نے رکھا۔ بنی عباس کی جب ڈائنسٹی تھی، بنی امیہ کی ڈائنسٹی میں بغداد کوئی سٹی نہیں تھی، اور یہ ایسے ظلم سے رکھا گیا۔ بغداد شہر میں ہزاروں کی تعداد میں اولاد مظلوم بی بی زہرا کو شہید کیا گیا۔ ہارون رشید وہ ظالم ہے، ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہسٹری بتا رہا ہوں۔ ہارون رشید وہ ظالم ہے کہ جب وہ واصل جہنم ہوا تو اس کی پریزن سے، اس کی جیل سے 100,000 کے قریب شیعہ حیدر کرار باہر آئے تھے، جس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کا جرم کیا تھا، ان کا کرائم کیا تھا؟ یہ لوگ کوئی مرڈررز نہیں تھے، کوئی چور نہیں تھے، تھیوز نہیں تھے، ڈاکو نہیں تھے۔ ان کا جرم کیا تھا، ان کا کرائم کیا تھا؟ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، ان کا ایک ہی کرائم تھا۔ پلیز غور سے سنو، اہل بیت چینل لندن سے میں یہ مجلس ہسٹری پڑھ رہا ہوں، ساتویں امام کی شہادت کے مطلب 1 لاکھ سننا آسان ہے، میں بڑی آسانی سے بولا، آپ نے سن لیا۔ آج کا پاپولیشن نہیں، اس زمانے کا پاپولیشن، ہزاروں کی تعداد میں اس کی جیل میں امام علی کے شیعہ اور شیعہ نے حیدر کرار اولاد فاطمہ موجود تھی۔ اس نے چن چن کے مولا کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہے، اس نے چن چن کے امام کے چاہنے والوں کو، اولاد معصوم کو جیلوں میں ڈالا۔ ریزن یہ تھا کہ ان کے دلوں میں ولایت امیر المومنین تھی، عزاداری حسین تھی۔ انہوں نے ہر چیز میں، پلیز میرے جملہ غور سے سنو، اہل بیت چینل سے بولو، انہوں نے ہر چیز پہ کمپرمائز کیا، بٹ نو کمپرمائز ان ولایت علی اینڈ عزاداری حسین۔ ہارون یہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں سے مولا علی کی محبت چلی جائے، ہارون یہ چاہتا تھا کہ امام علی کی کو چھوڑ کے اس کو مانے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم جیل میں چلے جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ویڈو ہو جائیں گی، لیکن مولا علی کی محبت کو نہیں چھوڑیں گے، عزاداری حسین کو نہیں چھوڑیں گے۔
یہ سیکریفائز ہے. میں یہی تو بولتا کہ آج ہم تھوڑے سے پلیزر کے لیے ہم نے کوئی سیکریفائز نہیں. ہم یہ بولے کہ ہم نماز پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, بہت بڑا احسان کر رہے. احسان نہیں کر رہے. نماز واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. علی والے ہو تو نماز پہلے پڑھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیے تو تمہاری ذمہ داری ہائر اوکلٹیشن میں ختم ہو گئی. نو, تمہاری ذمہ داری اور بھی ہے. اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے, اسلام ایک پیکیج کا نام ہے. 24 آورز گزرنے کے بعد چیک کرو گے واٹ یو ہیو ڈن فار امام, واٹ یو ہیو ڈن فار اسلام. ان لوگوں کی قربانی دیکھو. اگر آج میں آرام سے لندن میں بیٹھ کے بڑے بڑے امام بارگاہ میں ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ہیوج امام بارگاہ میں بیٹھ کے ہم ذکر حسین کر رہے, تو اس کے پیچھے کسی اور کا سیکریفائس ہے, کسی اور نے قربانی دی. دوستو, سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو قربانی ہوتی ہے نا سیکریفائس, وہ جان کی ہوتی. جان کو کوئی دینا ہی نہیں چاہتا, پیسہ پھر بھی دے دیں گے, جان کی قربانی نہیں دیتے. لیکن ان لوگوں نے 7 امام کے زمانے میں سارے کے سارے شیعہ نے حیدر قرار, انہوں نے جان کی قربانی دے کر شیعت کو بچا لیا. ایسے بچایا کہ ہارون کا بیٹا مامون جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے 8ویں امام کو اپنا کران پرنس بنا دیا. اس طرح 7 امام نے شیعت کو پروپوگیٹ کیا. اس طرح 7 امام نے قید میں رہ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے شیعت کو مضبوط کیا. اس امام کا نام موسیٰ رکھا گیا. کاظم آپ کا لقب ہے. کاظم کا یعنی غصے کو پینے والا. ایسا پیشنس تھا مولا کا کہ غصے کو پی جاتے تھے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کہتا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ساتھ ہو جاتا اللہ. ہمارے پاس 0.1% ہے صبر ہے, ہم 1 سیکنڈ میں بگڑ جاتے ہیں, 1 سیکنڈ میں نقصان پہنچا دیتے. لیکن یہ ایسا صابر امام تھا, ایسا صابر امام کہ دوستو میں بڑی آسانی سے بول رہا ہوں, زندگی کے لائف کے 14 ایئرز جیل میں رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 14 سال قید میں رہے, اس کے بعد شہید ہو گئے. یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جن کا تابوت 3 دن تک بغداد کے پل پہ رکھا رہا. جتنے آج کاظمی ہیں, موسوی ہیں, ان سب کو میں پرسہ دیتا ہوں, ان سب سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اس امام کی مجلس کرو, اس امام کی اس مجلس کو سپانسر کرو. ابھی بھی تم کو موقع ہے. یہ تمہارے جد کی مجلس ہے, تمہارے جد کی شب شہادت ہے. آج کا دن, آج کی رات معمولی رات نہیں ہے. آج کی رات ایک مصیبت اور غم کی رات ہے, قیامت کی رات ہے. بلیک ڈریس پہنو. کل کا دن میرے مولا کا تابوت بغداد کے پل پہ تھا. میرے مولا پہ جو ظلم ہوا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یو کیناٹ امیجن, یو کیناٹ تھنک. زندان بھی کیسا تھا, تنگ و تاریک کوٹری, اتنا چھوٹا تھا کہ میں 2 لفظوں میں بولوں کہ مولا بیٹھتا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, کھڑا ہوتا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا. زندان کا ایک واقعہ, ظالم ہارون رشید یہ کرتا تھا کہ ہر جو سب سے زیادہ دشمن اہل بیت ہوتا اس کو پورے اس جیل کا چیف بنا دیتا کہ وہ جائے گا تو اور ظلم کرے گا میرے مولا کے اوپر. اور اس نے ہمیشہ یہی کرتا کہ جیلر جو ہوتا وہ دشمن اہل بیت ہوتا, چن چن کے رکھتا. لیکن یہ شان امامت ہے, غور سے سنو, شان امامت ہے کہ دشمن رہتا وہ جیلر, لیکن جب آتا وہ کوشش کرتا کہ امام کو اور اذیت دے اور تکلیف دے. لیکن کردار امام موسیٰ کاظم ایسا تھا کہ چند دنوں میں, چند ہفتوں میں وہ محب آل محمد ہو جاتا. اسی طرح امام وہ چھوٹے سے زندان میں, چھوٹی سی جیل میں, چھوٹی سی پریزن میں, جہاں میرا مولا تڑپ رہا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں, 14 ایئرز ایک سٹرچ میں. بڑا مظلوم امام ہے, بڑا مظلوم امام. تو وہ زندان بان آیا, اس نے جب مولا کی یہ حالت دیکھی
اس نے آ کے امام سے کہا کہ مولا مجھے بہت تکلیف ہے آپ کو اس حالت میں رکھ کے، مولا میرے اختیار میں میرے پاس ایک دوسرا روم بھی ہے مولا، کہ جہاں پہ روم بڑا ہے، ایری ہے، ہوا آ رہی، یہاں تو ہوا بھی نہیں آ رہی، اندھیرا ہے، وہاں روشنی ہے مولا، میں آپ کو وہاں پہ شفٹ کر دیتا کہ کم از کم آپ آرام سے رہو، ایسے کمرے میں کہ جہاں آپ لیٹ بھی سکتے، اٹھ بھی سکتے، بیٹھ بھی سکتے۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ تینوں جملے بول دیے، میں نے کتنی آسانی سے یہ تینوں جملے بول دیے اور آپ نے سن لیے کہ مولا آپ اٹھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے، کھڑے بھی رہ سکتے، لیٹ بھی سکتے، اور وہ جیل روم جو ہے روشن ہے، برائٹ ہے، لائٹ آ رہی ہے اس میں آپ کو وہاں موو کرتا، وہ میرے اختیار میں ہے۔ اس نے امام کو اس جیل سے، اس روم سے لے کے جا کے اس بڑے روم میں رکھا، ایک رات گزاری۔ بہت امپورٹنٹ ایک میسیج دینے جا رہا میں، بہت امپورٹنٹ ایک میسیج دینے جا رہا، جو مجھے اس وقت اہل بیت چینل پہ سن رہا۔ 24 رجب کی رات ہے، شب 25 رجب ہے، 1442 ہجرہ ہے، 2021 ہے۔ مولا میرے مظلوم امام کی شب شہادت کی مجلس ہے، شب شہادت کی مجلس۔ امام نے کیا کیا؟ اس نے لے جا کے مولا کو اس روم میں رکھا کہ مولا آپ یہاں رہیے، تھوڑا سا آپ کو کمفورٹ ملے گا۔ یہ جیل میں رہی، ایک رات گزاری، جسٹ ون نائٹ امام نے وہاں پہ اسپینڈ کی۔ صبح میں اس جیلر کو بلایا، بلا کے کہا ہے عبداللہ سن، مجھے اسی چھوٹی سی جیل میں پہنچا دے۔ ہی واز شاک، رونے لگا، کہنے لگا مولا وہ روم میں جائیں گے، وہ جیل میں جائیں گے کہ جہاں روشنی نہیں ہے، جہاں ہوا کا تصور نہیں ہے، جہاں بیٹھے تو کھڑے نہیں رہ سکتے، مولا وہاں کیوں جانا چاہ رہے؟ یہ تو بڑا کمرہ ہے مولا، یہ میرے اختیار میں، آپ یہاں آرام سے رہیے۔ امام نے کہا نہیں عبداللہ تو مجھے وہاں پہنچا دے۔ یہاں پہ کمپلیٹ میسیج دے رہے مولا اپنے چاہنے والے کو، پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، listen properly what امام said, listen properly what امام said۔ اپنی لائف کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، لندن کے کمفرٹس کو دیکھو۔ اب امام کا جملہ سننا، امام کا جملہ، یہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جملہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس نے کہا، عبداللہ نے کہا مولا بٹ وائی، آپ کیوں آنا چاہ رہے وہ پرانے حکم میں؟ تو اس وقت امام، ساتویں امام کا جملہ تاریخ میں موجود ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں وہ شارٹ کر کے پڑھ رہا۔ امام نے کہا عبداللہ بے شک یہ کمرہ بہت اچھا ہے، بے شک یہاں پہ روشنی ہے، لائٹ ہے، بڑا ہے، لیکن میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے، یہ اس کی جو دیوار ہے، دیوار کے پیچھے بالکل اس روم کے، اس جیل کے بالکل پیچھے ہارون رشید وہ ظالم ہے کہ جس نے اسلام میں میوزک کو جائز کر دیا تھا۔ اس کے زمانے میں میوزک جائز تھی، یہ تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا جو اس نے کیا۔ یزید سنتا تھا، یزید کا وہاں کی سائڈ سارے کے سارے میوزیشنز تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لوگ سنتے تھے، لیکن اس نے اسلام میں رائج کر دیا تھا، رائج کر دیا تھا، اوپنلی رائج کر دیا تھا، یہ وہ ظالم ہے۔ تو کہا تو بغداد اس وقت، میں کسی سٹی سے کمپیئر نہیں کر رہا، ایسا جگہ بن گئی تھی کہ سارے وہ گناہ وہاں پہ ہوتے، شراب، گانا، ڈانس، ہر چیز وہاں ہوتی تھی۔ میں بہت احتیاط سے بولا، مولا کی شہادت کی مجلس، تو جہاں پہ یہ جو روم تھا اس کے بالکل پیچھے یہ جو دیوار تھی، دیوار کے بالکل پیچھے وہ سارے گانے والے رہتے تھے۔ اچھا اس زمانے میں گانا جو میوزک جو سنتے تھے تو وہ ایسے نہیں سنتے تھے جیسے ٹیلی فون پہ آ گیا، اس پہ آ گیا، نہیں، وہاں پہ پرٹیکولر، اس زمانے میں پرٹیکولر پلیس پہ آنا پڑتا تھا، بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے، اور انسٹرومنٹ وہاں اس جگہ پہ بیٹھ کے لوگ میوزک سنتے تھے، پیسے والوں کا شوق تھا، لوگ آتے تھے، تو وہ جو جگہ تھی اس کے جیل کے اطراف میں سارے وہ میوزیشنز تھے کہ جہاں لوگ آتے، جس کو آج کے زمانے میں آپ کلب کہیے، آج کے زمانے میں پب کہیے، جو بھی آپ کہتے، میں ایک جنرل بات کر رہا، تو وہ جگہ تھی کہ شراب بھی چل رہی، گانا بھی چل رہا، ڈانس بھی چل رہا، ہر مزہ کی چیزیں چل رہی، تو وہاں پہ
آوازیں آتی تھی میوزک کی. تو میرے امام نے کہا, جیل کے اندر آنے لگی, میرے امام نے کہا کہ عبداللہ مجھے وہاں پہنچا دے. آپ یہ مت سمجھو کہ امام کا کنسنٹریشن میں, نماز میں, خضوع و خشوع میں کوئی فرق آیا ہوگا. امپاسبل. ساتویں امام اس علی کا بیٹا ہے, اپنے دور کا علی ہے, کہ جب امام علی کے پیر میں تیر لگ گئی تھی اور تکلیف بہت تھی نکالنے کے لیے, اس زمانے میں پین کلرز نہیں ہوتے تھے, تو اللہ کے رسول کا تاریخ میں جملہ کہ جب میرا علی سجدے میں جائے اللہ کی بارگاہ میں, اس وقت تم تیر کھینچ لینا تو تکلیف علی کو نہیں ہوگی. تو وہی ہوا جب مولا کے پیروں سے تلوے سے تیر کھینچا گیا, تو امام علی نے نماز کے بعد جا نماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے. علی کی عبادت کا استغراق کا یہ عالم ہے, خشوع کا یہ عالم ہے. اس علی کا بیٹا ہے موسیٰ کاظم, ان کی عبادت میں, ان کی خشوع میں کوئی کمی نہیں تھی. بٹ مولا یہ بتانا چاہے کہ میرے کانوں میں بھی میں وہ آواز برداشت نہیں کر سکتا جو میوزک کی ہے. بس دوستوں میں کیا میسج دوں, آپ سب بہتر جانتے کہ ہماری لائف میں کیا ہے. ہم نے میوزک کو اپنی روح کی غذا بنا لی. میری ریکویسٹ یوتھ سے ہے, UK کے یوتھ سے, اہل بیت چینل سے میں یہ ساتویں امام کی شہادت کی 1442 ہجرت 2021 کی مجلس میں یہ میرا پہلا پیغام ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, لیکن جو منبر کا حق ہے وہ تو مجھے بولنا ہے. کل میرا مولا سے ملاقات ہوگی, مصعب بن جعفر سے, تو میں مولا کو یہ بول سکوں گا, مولا جو آپ کی زندگی کا مشن تھا, میری ایک ہی خواہش ہے کہ اہل بیت چینل پہ ہزاروں لوگ مجھے اس وقت سن رہے, کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے آج بچا لے. بہترین تحفہ اگر تم دینا چاہتے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو, بہترین گفٹ دینا چاہتے, تو اپنی شادیوں میں, اپنے میرجز میں, اپنی پارٹیز میں, اپنے گھروں سے اس میوزک کو ختم کرو. جس کو امام نے وہ جیل میں وہ روم برداشت کر لیا کہ جہاں اٹھ نہیں سکتے تھے, بیٹھ نہیں سکتے تھے, لیکن مولا نے کہا کہ میرے کانوں میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی سوچ رہے یہ بات, کبھی ہم ریئلائز کر رہے یہ بات. ہماری شادیوں میں کیا ہے, ہماری شادیوں میں کیا ہے, ہمارے میرج پارٹیز میں کیا ہوتا. میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں یہ نہیں بول رہا کہ کوئی کرتا ہے, I don't mean that. میں ایک ریکویسٹ کر رہا, کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آج کی میری مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ I'm not going to listen the music. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, شکاگو جیسے شہر میں 18 یا 19 years old girl نے 100 گانے 100 songs, بامبے میں 100 songs کو انہوں نے میری مجلس کے بعد ڈیلیٹ کیا تھا. میرے لیے نہیں ہے, مولا کے لیے, مولا کے لیے, مصعب بن جعفر کے لیے. اس کے بعد ان کی زندگی ایسا چینج ہوئی. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اہل بیت چینل پہ جو بھی پوری دنیا میں سن رہا مجھے, if you really want to give some gift to Imam, you don't want to give any gift, آج شب شہادت ہے. اللہ تم کو کاظمین کی زیارت ہم کو نصیب کرے کہ امام کو راضی نہیں کرنا چاہتے, امام کو خوش کرنا نہیں چاہتے. میری خواہش ہے آپ سے, اس بیماری سے اپنے دوستوں یقین کرو, یہ بیماری اگر تمہاری لائف سے نکل جائے گی نا تو تم لندن میں گرو کرو گے. رزق کا رکنے کا ون آف دی ریزن یہ ہے. اور ایک بات بولوں, یقین نہیں آئے گا, سکرات موت, سکرات موت. ڈو یو نو واٹ از سکرات؟ یہ سکرات کیا ہے؟ کس کو بھی ہو سکتا. اللہ معاف کرے, اللہ فارگیو اس, اللہ فارگیو اس. سکرات موت میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو, ایک مہینہ, 2 مہینہ, روح یہاں کے رک گئی, روح یہاں کے رک گئی, روح سینے پہ آ کے رک گئی, روح گردن پہ آ کے, ایک مہینہ. لوگ دیکھ کر بول رہے کیا حال ہو گیا اس کا. جو میوزک سنتا ہے, جو ریگولر میوزک سنتا ہے, جو اپنے گھروں میں میوزک لگاتا ہے, وہ سکرات موت سے مرے گا. نہیں معلوم ہمارا اینڈ کیسا ہونے والا ہے. nobody knows کہ آج تو میں ہیلتھی ہوں, اور جب موت آئے گی تو میری ہیلتھ کا کیا ہوگا. اور آگ کا عذاب, آگ کا. اب رمضان میں تم وہ دعا پڑھو گے, الغاث سبحانک یا لا الہ الا انت,
الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ میں بول رہا، جوشن کبیر بول رہا. میری خواہش ہے آپ سے، میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، ساتویں امام کی شہادت. سٹاپ اٹ، سٹاپ اٹ. تم روکو گے تمہاری اولاد بچے گی، تمہاری نسل بچ جائے گی، جنریشن بچ جائے گا. تمہاری وجہ سے اگر تمہارا جنریشن بچ جائے تو تم نے آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بہترین تحفہ دیا. آپ نے معیب باب الحوائج ہے، تمہاری حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے، تمہاری مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے. تم مانگ کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو کہ ساتویں امام کیسے تم کو عطا کرتا ہے. میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا. جو میں نے میسیج مجھے دینا تھا وہ دیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. اس امام کو ایسا حالت ہو گئی تھی کہ مدینے کا ایک شیعہ بڑا تڑپ رہا تھا کہ میرا امام زندہ ہے اور میں امام سے ملاقات نہیں کر سکتا. امام زندہ ہے، میں امام سے مل نہیں سکتا. وہ تڑپتا ہوا بے چین ہو کر وہ آل دا وے بغداد آیا. بغداد آ کے اس نے معلوم کیا کہ میرا مولا کس جیل میں ہے. ہارون ظالم کا زمانہ، انتہائی سخت زمانہ، انتہائی سخت زمانہ، ظلم اپنے کمال کے اوپر. اس نے آ کے کہا، معلوم کیا، واسطے نکالا تو پتہ چلا فلاں جیل کے اندر ہے، فلاں زندان میں ساتویں امام قید ہے. تو اس نے کوشش کی کہ میں جا کے وہاں پہ ملوں. تو کہا تو مار دیا جائے گا، تیرے گھر والے مار دیے جائیں گے. یہ بڑا تڑپ رہا تھا، بڑا بے چین ہو رہا تھا کہ ہائے میں اپنے مولا سے کیسے ملوں گا، ہائے میں اپنے مولا سے کیسے ملوں گا. میرا مولا جیل میں ہے، میرا مولا جیل میں. کیسی تڑپ تھی کہ میرا مولا زندہ ہے اور میں نہیں مل سکتا. یہ تڑپ آج ہم بھی پیدا کریں کہ میرا امام زمانہ موجود ہے لیکن میں امام کو نہیں دیکھ سکتا. میں دعا کر رہا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، میرے امام زمانہ کو میں واسطہ دے رہا کہ مولا آپ کو آپ کے مظلوم دادا کا واسطہ ہم سب کو اپنی زیارت کراؤ. مولا ہم آپ کی نصرت کرے مولا جیسا آپ چاہتے. اور جب آپ انشاءاللہ اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو صحیح معنی میں ناصر امام بنا دے، ویسی نصرت کریں جیسے میرا مولا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مدینہ منورہ سے آل دا وے آیا بغداد کو، اور اس نے آ کے ہی ٹرائیڈ فائنلی وہ سکسیس ہوا. اس میں اس کو پتہ چلا کہ فلاں جیل کا جو کیئر ٹیکر ہے، جیلر ہے، وہ امام کا، وہ اس کا جاننے، اس کے فرینڈ کا جاننے والا تھا. اس کے تھرو اس سے ملا، مل کے کہا میری ایک خواہش پوری کر. میں آل دا وے مدینے سے آیا. کیسی تڑپ ہے دیکھو. جیسا آج ہم غفلت میں ہیں نا، ویسا وہ غفلت میں نہیں تھا. کہا کہ میں آل دا وے مدینہ منورہ سے آیا ہوں، کین یو ڈو می اے فیور. اس نے کہا کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے امام کی زیارت، میرے امام کی زیارت کرا دو. اس نے کہا تم بھی مارے جاؤ گے، میں بھی مارا جاؤں گا. اگر ہارون ظالم کو معلوم ہوگا تو ہم سب کو قتل کر دے گا. اس نے بڑی ریکویسٹ کی، بڑے ہاتھ پیر جوڑے. کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں، میرے مولا کی زیارت کرا دو. میں میرے مصعب بن جعفر کو دیکھ کتنا مظلوم امام ہے میرا. اب آپ سنیں گے کیسا کیا حال ہو گیا تھا میرے امام کا. اتنا مظلوم امام. اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ ہم کو معاف کر دے. فائنلی ہی سیڈ کہ اوکے کم ٹمارو. مثال کے طور پہ کل رات میں 10 بجے آؤ، رات میں 10 بجے. اس نے کہا اوکے. روتا رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ تو نے اپنی حجت کی مجھے زیارت کرا دی. ہی وینٹ آل دا وے ٹو جیل، پریزن کو گیا. جب گیا تو اس کیئر ٹیکر سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا اوکے کم ود می. میں تم کو سیدھا تو اندر نیچے لے کے نہیں جاؤں گا، تم کو معلوم ہے وہ انڈر گراؤنڈ پہ. سوچو دوستو میں کیا بول گیا. امام کا ایسا روم نہیں تھا بلکہ انڈر گراؤنڈ ایک روم بنایا گیا تھا. ظالم ہارون، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے. وہ نیچے انڈر گراؤنڈ میں میرا مولا تھا. تو اس نے کہا میں اوپر جو وینٹیلیٹر ہے اس وینٹیلیٹر میں سے تم کو امام کی زیارت اتنا کر سکتا ہوں، میں تم کو ڈائریکٹ امام کے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مولا ہے، میں اوپر ہی سے امام کی زیارت کر لوں گا. دوستو یہ کہتا ہے، یہ عبداللہ کہتا ہے، یہ چاہنے والا کہتا ہے
یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ جب میں اوپر وینٹیلیٹر کے پاس گیا، کچھ فیٹ نیچے میرا وہ زندان تھا، وہ روم تھا، میں نے اوپر سے دیکھا، مجھے امام نظر نہیں آیا۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، مجھے امام نظر نہیں آئے، بلکہ مجھے کپڑا نظر آیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے امام کی زیارت کہا وہی تو تیرا امام ہے۔ عزیزو دن بھر میں ایک روٹی آتی تھی اور ایک گرم گلاس کا پانی آتا تھا۔ 14 سال میرا مولا اور زندان میں رہا صرف اس لیے کہ وہ میوزک کی آواز نہ آئے۔ آپ سوچیں کیسا زندان تھا کہ مولا، یہ حالت ہو گئی تھی میرے مولا کی کہ اتنے ہڈی ہو گئی تھی، بولتے نہیں کہ اتنے کمزور، اتنے ویک، اس کے بعد آپ کو بولو ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، اس کے بعد بھی ظالم ہارون نے مولا کو توق اور بیڑی پلا دی تھی۔ اس کے اندر یہ موسی بن جعفر میرا کریم ابن کریم، کریم ابن کریم وہاں بیٹھا۔ میں سارے موسوی اور کاظمی سادات کو پرسا دیتا ہوں، میں زیدی ہوں، میں زیدی سید ہوں، لیکن میں سارے موسوی اور کاظمی سادات اور سارے سادات کا اور سارے شیعہ نے حیدر کرا، سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو پرسا دیتا ہوں کہ آج بہت عظیم رات ہے، مصیبت کی رات ہے۔ میں ایک نظر بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو، امام کے وقت تیزی سے نکلتے جا رہا، 45 منٹ کی مجلس، ابھی مسائب بھی باقی ہے۔ ایسے امام نے زندگی گزاری۔ اس امام کی زیارت کو جب جاتے، میں اس امام کی ایک نظر آپ کو بتاتا ہوں، بہت مجرب عمل ہے، ہم نے بھی کیا، کئی مرتبہ کیا۔ میں ممبر سے بول رہا، اہل بیت چینل سے بول رہا ہوں کہ جب ہم لوگ عمرے پہ بامبے کے گروپ کے ساتھ گئے تھے، وہ لوگ سب موجود ہیں، ہمارے خوجے بھائیوں کا گروپ تھا۔ جب ہم گئے تو ہم لوگوں نے وہاں پہ مدینہ منورہ میں اور نہیں مکہ معظمہ میں یہ نظر کی، تو کنٹینیو لوگوں کی پوری ہوتے گئے، 3 دن یا 4 دن ہم لوگ تھے تو لوگ کرنے لگے۔ اتنا سمپل ہے یہ نظر۔ 5 قسم کے فروٹس لائیں، 5 قسم کے یا 7 ٹائپس آف فروٹس، کوئی بھی فروٹ، سفرہ بچھاؤ۔ آئی تھنک یہ کلپ میرا یوٹیوب پہ بھی ہے، 7th امام کا جو ہم نے نظر کی تھی۔ سفرہ بچھاؤ، 7 قسم کے 7 ٹائمز کے پھول رکھو، بہت سمپل۔ 14,000 ٹائمز سلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آپ 10 آدمی، 20 آدمی، 30 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی کو بلا لو، فیملی ممبرز کو سب کو بلا لو، اور اطراف بیٹھ کے 14,000 مرتبہ، ایک تسبیح 2 تسبیح لگے، جتنے لوگ زیادہ رہے۔ ہم لوگوں نے کیا، اور ہر سال جب میں بامبے کے گروپ کو لیڈ کر کے لے کے جاتا، اور لندن کا بھی جو گروپ میرے ساتھ تھا، ہم لوگوں نے یہ عمل کیا ہے۔ قاسمین میں جو ہم رکے وہ رات، تو ہم نے فروٹس پہ امام کا یہ ایسا عمل ہے، تم کرو 14,000 مرتبہ سلوات پڑھ کے 7ویں امام کو ہدیہ کر دو، کچھ بھی نہیں کرنا، نظر کر دو۔ 5 علم آپ لندن میں کریں، انڈیا میں، پاکستان میں، امریکہ میں، ہر جگہ یہ عمل ہوتا، بہت بڑا مجرب عمل ہے 7ویں باب اللہ۔ اور کراچی میں تو ایوری بدھ کی رات کو بدھ کا عاشق امام بارگاہ ہی مشہور ہے کراچی میں، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی، یا موسی بن جعفر، باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی، اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ آپ سب جو کراچی والے وہ تو جانتے ہیں کہ کراچی میں بدھ کا امام بارگاہ 7ویں امام کا مشہور ہے، اس لیے کہ وینسڈے کا دن جو ہے وہ 7ویں امام کا دن ہے، ٹیوزڈے کا دن 4تھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا دن ہے، اور منڈے کا دن مولا حسن، مولا حسین، سنڈے مولا علی، بی بی مظلوم، بی بی زہرا، سیٹرڈے کا دن جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، جمعے کا دن ہمارے زمانے کے امام کا ہے، تھرسڈے کا دن 11ویں امام کا ہے۔ تو اس طرح 4 اماموں کا دن وینسڈے ہے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام۔ تو بدھ کا امام بارگاہ کراچی کا تو مشہور ہے، جو کراچی والے ہیں وہ جانتے ہیں، ہم لوگوں نے بڑا عمل کیا تھا کراچی والوں کے ساتھ۔ تو تو یہ عمل آپ اپنے گھروں میں لندن میں کرو، بچی کی شادی کے لیے، رزق کے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، جاب کا تمہارے پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ ڈو اٹ۔ یہ وہ عمل ہے دوستو، یہ وہ عمل ہے۔ اس کے بعد باب الحوائج، باب المراد، میرا موسی بن جعفر، میرا مظلوم آقا موسی بن جعفر کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اس کے بعد دیکھو چند گھنٹوں میں لوگوں کی دعائیں پوری ہوئی، فیو آورز کے اندر۔ یہ وہ میرا مظلوم امام ہے، ایسا مظلوم امام، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ زیارت امام موسی کاظم علیہ السلام اور معصومین کی زیارت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا مظلوم امام، یہ عمل ضرور کرو، انشاءاللہ
تھرسڈے جو میری مجلس آ رہی ہے اہل بیت چینل پہ سفر امام حسین کی، اس میں یہ آخری مجلس ہے، یہ آخری جمعرات ہے رجب کی، اپ کمنگ تھرسڈے، لاسٹ تھرسڈے آف ماہ رجب ہے اینڈ لاسٹ فرائیڈے آف ماہ رجب، ویری امپورٹنٹ مجلس، سفر امام حسین کی مجلس۔ میری خواہش ہے آپ سے، میں اپنے لیے تو نہیں بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، مولا نے مجھے بہت دیا، اللہ کا شکر ہے پروردگار کا، میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا ہوں۔ آج کی مجلس کو اور سفر امام حسین کی مجلس کو اسپانسر کرو، 1 سال کھاؤ گے حسین کا صدقہ، 1 سال کھاؤ گے مصعب بن جعفر کا صدقہ۔ میں سارے کاظمی اور موسی سادات کو بول رہا ہوں، جہاں بھی سن رہے سو اہل بیت چینل کے، اللہ تمہارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ اس امام کی مجلس کراؤ، یہ باب الحوائج، یہ مظلوم امام ہے، ہر امام ہمارا مظلوم ہے، ہر امام مظلوم ہے۔ ابھی جب آپ مصائب سنیں گے تو امام بھی کتنا مظلوم ہے، جس کی اولاد کا 14 سال، جب مولا کی بس زندگی کا ایک واقعہ پڑتا، میرا وقت ہو گیا، کہ امام کا جو اصل قاتل تھا اس کا نام تھا ہارون رشید ظالم، لیکن اس کے ساتھ ہارون کو جو شکایت کی تھی، جس نے ولایت علی کو، محبت مصعب بن جعفر کو بیچ دیا تھا پیسے کے خاطر، یہی تو میں کہہ رہا، ہر چیز میں کمپرومائز کرنا، ولایت علی میں نہیں، آزاداری حسین میں۔ ہارون ظالم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ معلوم کرو کہ امام کی فیملی میں یا مدینے میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو آ کے دربار میں امام کی شکایت کرے اور میں ان کو قید کر دوں، وہ ریزن کے اوپر۔ تو معلوم ہوا کہ امام کا سگا بھتیجا، سگا نیویو، حیرت ہوگی آپ کو، ریئل اون نیویو، بڑے بھائی جناب اسماعیل کا بیٹا، اس کا نام تھا محمد ابن اسماعیل۔ جناب اسماعیل چھٹے امام کے بڑے بیٹے تھے، اور ان کا انتقال چھٹے امام کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور ان کا انتقال بھی ابوا میں ہوا تھا۔ وہاں سے مولا نے ان کے تابوت کو جنت البقیع لایا، بڑے بیٹے کی میت کو، لوگوں کے سامنے بند کفن کھولا، چہرہ بتایا، چہرہ بتا کے کہا دیکھو میرا بیٹا اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ امام بہتر جانتا تھا مسئلے، انتقال ہو گیا، اور ان کو جناب اسماعیل کو دفن کر دیا۔ ان کا جو بیٹا تھا وہ گمراہ ہو گیا پیسے کے لیے۔ تعجب مت کرو، شیطان تو لگا ہوا، اسی لیے میں کہتا کہ ہر وقت احتیاط کرتے رہو، ہر وقت یہ پڑھتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتے رہو تسبیحات اربع بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ، کثرت سے یہ تسبیح بولو تو تم شیطان کے شر سے بچو گے۔ اور چوتھے امام کا واسطہ دینا، ہر وقت بولتے رہنا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اللہ تو شیطان کے شر سے بچا۔ ہارون نے معلوم کیا تو کہا کہ یہ ان کا سگا بھتیجا، میں اس کو شارٹ کر رہا، یہ خود ظالم ہے، اس کو برائب کیا گیا کہ تم آ کے دربار میں ہارون کے امام کی شکایت کرنا کہ وہ فوج کو تیار کر رہے ہیں، حکومت ان کی پیرالل چل رہی ان کی، فوج کو تیار کر رہے ہارون کے خلاف۔ تو اس بیسس پہ میں لوگوں سے پوچھوں گا اور لوگوں کو سامنے بات کروں گا، بات کر کے امام کو قید کر دوں گا۔ یہ آیا 7ویں امام کے پاس، آ کے کہنے لگا چچا مجھے، اس نے کہا ہم اتنے پیسے تجھے دیں گے۔ یہ آیا 7ویں امام کے بعد مدینہ منورہ میں لوگ بیٹھے ہوئے، کہنے لگا چچا مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ امام نے کہا کیوں چاہیے؟ تو کہا مجھے بغداد جانا ہے، بغداد کیپٹل ہے میرا، میں ڈیپس میں آ گیا، میں بغداد میں جا کے کچھ بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ سگا چچا۔ تو امام نے کہا کہ ہر مہینے تجھے وظیفہ دیتا ہوں، کیا وہ وظیفہ تجھے بس نہیں ہوتا؟ میں بڑھا دوں؟ مولا تو جانتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، بڑھا دوں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ اس وقت پیسے دیجیے، 10,000 15,000 20,000 جو بھی وہ مانگ رہا تھا، کہ میں بغداد جاؤں۔ امام نے کہا محمد تیرے خرچوں کو میں ادا کر دیتا ہوں، مت جا بغداد۔ امام حجت تمام کر رہا، اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، آپ میرا قرضہ، آپ مجھے اس وقت پیسے دیجئے کہ میں بغداد جاؤں۔ اس کے بعد پیسے نہیں تھے جانے کو، ٹرانسپورٹیشن کے پیسے نہیں تھے کہ بغداد جائے۔ مولا نے 2 یا 3 دفعہ حجت کو تمام کیا،
لوگ بیٹھ کے سن رہے حیرت میں کہ مولانا کبھی اس طرح بات نہیں کرتے. جب اس نے اصرار کیا کہ چچا میں پریشان ہوں مجھے پیسے دیجئے، تو اس وقت امام نے غلام سے کہا کہ لو ایک تھیلی خمس کی جو بھی تھی 10,000 جو بھی مانگ رہا تھا اس میں رکھ کے اب آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. دیتے ہوئے کہا کہ محمد میرے بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی. آٹھویں امام بہت چھوٹے تھے. میرے بچے بہت چھوٹے ہیں محمد. بس یہ کرنا تھا دل میں چور تھا، وہ طرف کیا کرنے لگا، چچا آپ ایسا کیوں بول. مولانا نے کہا میں جانتا ہوں تو کہاں جا رہا، تو میرا بھتیجا اسے میں تجھے دے رہا. اب میں یہ جملہ بول کے دے رہا ہوں، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ان پہ ظلم مت کر. بس چلا گیا. جو لوگ بیٹھے تھے لوگوں نے کہا مولا کبھی آپ ایسا جملہ نہیں بولتے، آج کیا ہو گیا. امام نے کہا یہ جائے گا ہارون ظالم کے دربار میں، شکایت کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں فوج تیار کیا ہوا ہوں، میں ہتھیار تیار کیا ہوں، اسلحہ جمع کیا ہوں، اور ہارون مجھے قید کر لے گا. 14 سال قید میں رہ کے میں شہید ہو جاؤں گا. تو اس وقت لوگوں نے کہا مولا جب آپ کو معلوم تھا تو آپ نے کیوں مدد کی. تو امام نے کہا مجھے علم امامت سے معلوم تھا، ابھی اس نے جرم نہیں کیا، جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی. اور میں اب میرا جملہ دوستوں غور سے سنو، جو مجھے ہدایت چینل لندن سے سن رہا، ایک کمپلیٹ میسیج آج میرے مولا کی شب شہادت کی مجلس میں. میرے مولا نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا خون ہے، کہ میں اس کے ساتھ خط رحم کروں. یہ آ کے مجھے بول رہا کہ میں پریشان ہوں، میرے پاس ہے، مجھے دینا لازم تھا. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں کہ میں نے خط رحم کیا، مجھے صلہ رحم کرنا تھا. امام سے کوئی پوچھے گا، امام کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے، امام کے صدقے میں ہماری خبروں میں ہم کو آرام ملے گا. امام علی کا بیٹا، بی بی فاطمہ کا بیٹا، لیکن امام نے یہ درس چاہنے والوں کو دیا. کتنی آسانی کے ساتھ تم لندن میں قطع رحم کر کے بیٹھے ہوئے، یہ بھائی سے نہیں ملتے، اس بہن سے نہیں ملتے، یہ نیویو سے نہیں ملتے، یہ نیس سے نہیں ملتے، اس لیے کہ تمہارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. دوستو آج کی میری مجلس کا یہ تیسرا اور آخری پیغام، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ، خط رحم سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اس بیماری سے بچاؤ. یہ وہ بیماری ہے کہ تمہارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، تمہاری زندگی کا دروازہ بند ہو جائے گا، تم کو نیچے پرابلم ہوگا. یہ عمل کرو کہ ہر وقت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ڈونٹ بریک یور ریلیشن شپ ود یور ریلیٹیوز. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے. 45 منٹس کی مجلس تھی، ٹائم ہو گیا زیادہ. اللہ جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ باب الحوائج، باب المراد، میرا مظلوم مصنف جعفر ان کو اجر عظیم عطا کرے اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اور جو لوگ، میری خواہش پھر بول رہا، 2 دن کے بعد سفر امام حسین ہے، سفر امام حسین کی مجلس ہے، جمعرات والی مجلس، اعلان مسلسل ہو رہا، تو اس مجلس کا بھی خیال رکھا. جنہوں نے بھی اسپانسر کیا آج کی مجلس کو، میرے امام موسی کاظم علیہ السلام کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد اجل فرجہ. دوستو I'm really sorry کہ انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا. میں کیا کروں، I'm helpless. جبکہ پورا 45 منٹس تک میں نے ان پہ بولا. اگر موقع ملے تو پھر آگے کوئی مجلس میں آپ کو 7ویں امام کی سوانحات یا کوئی مجلس کروائے گا تو میں ان کی مولا کی زندگی کے اور واقعات پڑھوں گا. اور بڑے عجیب پیغامات ہیں میرے مولا کے، عجیب پیغام. اگر خالی مولا کی ہسٹری دیکھے تو انسان وہ ہو جائے. بس آج شب شہادت ہے، مولا کی شہادت 25 رجب. آج لاکھوں آدمی 25 رجب کو میرے مولا کا تابوت اٹھتا ہے، کاظمین سے اور بغداد کے پل پہ جاتا ہے، وہاں رکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم جب مولا کی شہادت ہوئی تھی کتنے لوگوں نے مولا کے تابوت کو پہلے اٹھایا تھا؟ 4 حمال نے. کتنی آسانی سے میں بول رہا، کتنی آسانی سے میں یہ جملہ بول رہا. 4 حمال نے، 4 لیبر نے میرے مولا کا تابوت. سالم ہارون نے ایک ایسا زہر بھیجا تھا مولا کے لیے کہ جب وہ زہر
مولا نے نوش فرمایا تو جسم پھٹنے لگا. یہ وہ زہر تھا دوستو کہ جس زہر کو پانی میں ڈال کے زمین پہ ڈالا تو زمین پھٹ گئی. یہ ایسا آپ اندازہ لگاؤ میرے مولا کا جگر کا کیا حال ہوا ہوگا. پھر امام موسی کاظم ایسے زندان میں توق اور بیڑی میں اسیر, اس ظالم نے وہ زہر دیا کہ مولا بستر پہ تڑپنے لگے. ایک غلام تھا, اس سے بلا کے کہا کہ میرے نیچے سے بستر کو ہٹا دے. اس نے کہا مولا بستر کو ہٹا کے کیا کروں, آپ کے زہر کا اتنا اثر ہو گیا. امام نے کہا میں اپنے جد کی تعصیق, ہر امام کا یہ جملہ ہے آخری وقت کہ میں اپنے جد حسین کی تعصیق کر رہا, اس لیے کہ جب میرا جد حسین گھوڑے سے زمین پر آیا میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. عزیزو کیسے آئے؟ کسی نے تیر مارا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ حسین پہ پتھر مار رہے تھے. فاطمہ کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا تھا اور لبائے حسین کو جنبش تھی, بار بار یہ کہہ رہے تھے اماں میری مدد کو آؤ, اماں میری مدد کو آؤ. کربلا کے میدان میں فاطمہ کی آواز گونجی کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے. اب جو بھالا آیا, اب جو ہرملا ظالم کا تیر آیا, حسین جلتی ہوئی ریت پہ آ گئے. ساتویں امام یہی کہہ رہے کہ میں اپنے جد کی تعصیق کر رہا. عزیزو آٹھویں امام باعجاز مدینہ منورہ سے بغداد کے زندان میں پہنچے. جیسے ہی ساتویں امام نے غریب الغربا کو دیکھا, آج غریب امام کو پرسا دو ان کے بابا کا, شہزادی معصومہ قم کو پرسا دو ان کے مظلوم بابا کا. عزیزو جیسے غریب امام کو دیکھا, ساتویں امام نے اپنے ہاتھوں کو یوں کیا, آٹھویں امام اپنے باپ کے سینے سے لگ گئے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ آخری وقت جب بیٹا باپ کے قریب جاتا تو باپ سینے سے لگا لیتا, لیکن ہائے میرا امام زین العابدین خود کہتے ہیں کہ میرا بابا جب میرے آخری وقت آیا تو اتنے تیر پیوست تھے, اتنے زخم تھے مولا کے کہ میں باپ کو سینے سے نہیں لگ سکا. عزیزو وہ لمحہ آیا کہ ساتویں امام نے آٹھویں امام سے وصیتیں کی, حکم دیا کہ بیٹا میرے بعد یہ کرنا. اس کے بعد کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ, یہ کہنا تھا. آٹھویں امام نے امامہ پھینکا, کہا بابا میں یتیم ہو گیا, بابا جو غلام تھا اس نے بڑی محبت سے ہٹایا. یہ دنیا کا دستور ہے یہ بھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو جب باپ کی میت سے لپٹ کے روتے تو بڑی محبت سے ہٹایا جاتا. لیکن ہائے کربلا کی وہ سکینہ کیا کرے جو کربلا میں باپ کے لاشے سے لپٹی تھی. ظالم شمیر ایسے تازیانے مارتا تھا, ایسے تماچے کے بچی کربلا کے میدان میں تڑپ کے کہہ رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی بابا. عزیز امام نے غسل و کفن دیا اور مولا کا تابوت بڑی شان سے پہلے نہیں اٹھا بلکہ 4 حمال امام کے تابوت کو لے کر بغداد کے پل پہ رکھ دیا. اور وہاں پر ایک سید زادہ تھا کہ جس کی لوہار تھا, اس کی ایک منت تھی کہ کبھی کسی سید کی پریشانی ہوگی تو میں اس کی مدد کروں گا. اس نے یہ منت مانی تھی. عزیزو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے جو پردے میں ملبوس ہے اور آگے کہہ رہی کہ اے سید تیری خواہش تھی, تیری منت تھی نا کسی سید کے اگر کوئی تکلیف ہے تو دور کروں گا. ارے میرا بیٹے کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا, اب تک اس کے جسم پہ تاغ اور بیڑیاں ہے, جا اس کو نکال دے. جب وہ آیا اور دیکھا تو سر پیٹ کے رونے لگا رہے یہ تو ہمارا مثنی جعفر ہے. سارے لوگ جمع ہوئے, میرے مولا کا تابوت بڑی شان سے اٹھا. 3 دن کے بعد ارے اٹھا تو لیکن کربلا میں ایک میرا مولا حسین کا لاشا. امام طرف کے کہہ رہے کہ بوبی اماں ارے میں کیسے زندہ رہوں, یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے اور بیٹا دفن نہیں کر سکتا. پروردگار
میرے مولا امام مسیح کاظم علیہ السلام کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ میری مجلس ہم سب کی جنہوں نے آج سپانسر کیا ہے اللہ ان کے رزق میں برکت دے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم کو کاظمین کی, سامرے کی, کربلا مولا, نجف اشرف, مدینہ منورہ, مکہ معظمہ, سیریا کی زیارات نصیب ہو. اللہ تو جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت دے. جو بیمار یا جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے بچا لے. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد والے میں. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ کاظم, یا موسیٰ